رہا ہے تو بے جان قطروں کو نبی اور کافر کے قدم کا فرق معلوم. یہ ایک ایسا مولوی ہے جو بخاری تک پڑھ گیا اور نبی اور امتی کے قدم کا فرق نہ جان سکا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ. جشن میلاد مصطفیٰ غازی ملت. اس مقام پر آپ کی توجہ چند لمحوں کے لیے چاہوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی اور اپنے قوم کی جان بچانے کے لیے دریا میں راستہ بنا رہے ہیں. اے ابراہیم خلیل اللہ، آپ کو کیا ہو گیا؟ اپنی جان بچانے کے لیے جبریل راستہ بن کر کے آئے تو آپ راستہ مٹا رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ نیچر آف دا کیس ایک ہے، جان بچانا. جب موسیٰ کے سامنے مسئلہ کھڑا ہوا جان بچانا تو انہوں نے کہا جان بچانا فرض ہے اور انہوں نے فرض پر عمل کیا. مگر ابراہیم علیہ السلام جب آپ کے سامنے یہی سوال آیا جان بچانا فرض ہے تو آپ نے جبریل کی مدد بھی نہیں لی، خدا سے دعا تک نہیں کیا. آخر کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بے چینی کہ اگر میں نے راستہ نہ بنایا تو قوم ماری جائے گی، یہ بے چینی آپ کی طرف ٹرانسفر کیوں نہیں ہوئی کہ اگر میں نے جبریل سے مدد نہ لی تو آگ مجھے جلا ڈالے گی؟ دریا میں مرنا اتنا یقینی نہیں جتنا آگ میں مرنا یقینی ہے. تو جہاں معمولی سا گمان ہو مرنے کا وہاں موسیٰ راستہ بنائے، اور جہاں یقینی موت ہو وہاں آپ راستہ نہ بنائے. یہ فرق کیوں ہوا کلیم اللہ اور خلیل اللہ میں؟ تو جواب یہ ملے گا کہ موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے اور. موسیٰ کے حالات و معاملات اور ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے حالات و معاملات اور. ان کی سچویشن اور ہے، ان کی سچویشن اور. کیونکہ موسیٰ کو معلوم ہے کہ مجھے راستہ بنانے کے لیے خود اپنے نبوی طاقت کا استعمال کرنا ہوگا. کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی بچانے والا نہیں، کوئی ضامن نہیں، کوئی ضمانت نہیں. اس لیے معجزہ نبوی ضرب کلیم سے ہی یہ دریا میں راستہ بنے گا. اور انہوں نے بنایا، مگر ابراہیم خلیل اللہ کو معلوم تھا کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، اور جب تک یہ نور رہے گا کوئی آگ اسے جلا نہیں سکتی. کیونکہ میں جل گیا تو نور جل جائے گا، اور نور جل گیا تو جلوے کس کے لیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. تو وہ نور، مختصر کر دوں، وہ نور جو سب سے پہلے بنا قرب خاص میں رہا، وہ نور جسے خدا نے خود دیکھنے کے لیے بنایا ہو. یہ جملہ آ گیا، جسے خدا نے خود دیکھنے کے لیے بنایا ہو. وہ نور جو آدم میں چمکا اور مسجود ملائکہ بنا دیا، اور وہ نور جو ابراہیم میں چمکا تو آگ جلا نہ سکی، اور وہی نور جب اسماعیل میں آ گیا تو پھر چھری گردن نہ کاٹ سکی. تو وہ نور جو پہلے نبیوں کو چمکاتا تھا، رسولوں کو چمکاتا تھا، یہ 12 ربیع الاول میں اللہ کا بے پناہ کرم ہے کہ نبیوں کا چمکانے والا نور ہم غریبوں کو چمکانے آ گیا، ہم غریبوں کو چمکانے آ گیا، ہم ہندیوں کو چمکانے آ گیا، اجمیوں کو چمکانے آ گیا، عربیوں کو چمکانے آ گیا، دنیا بھر کو چمکانے آ گیا. پہلے وہ نبیوں کو چمکاتا تھا، پہلے وہ آسمان کے ستاروں کو چمکاتا تھا، اب زمین کے ذروں کو چمکانے آ گیا ہے. اب گھر والوں کو چمکائے گا، اب باہر والوں کو چمکائے گا. وہ ایسا نہیں ہے جس کے باہر اچھے دوست ہو گھر میں نہ ہو. وہ تو ایسا ہے کہ جب اقتدار میں آئے گا، جب اقتدار میں آئے گا، جب پاور میں آئے گا، پیٹ پر پتھر باندھنا ہوگا تو اپنی بیٹی فاطمہ کو پاس رکھے گا، پیٹ پر پتھر باندھنا ہوگا تو خدیجہ کبریٰ کو پاس رکھیں گے، جب ظلم و ستم سہنا ہوگا تو اپنا خاندان اپنے پاس رکھیں گے. اور جب بدر و احد، خیبر و خندق میں صحابہ کرام کے ساتھ جنگ ہوگی، جب جہاد کرے گا نبی تو اس میں صحابہ کو انعام دیا جائے گا. یہ لو تم مال غنیمت لو، یہ لو تم اپنا حصہ لو، یہ لو اپنے مجاہدے کا حصہ لو، یہ اپنے جہاد کا حصہ لو، یہ سب لو. مگر میرے دوستو، ایک مرتبہ جب وہ اقتدار میں آنے کے بعد نبی، جب اقتدار میں تقسیم شروع ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں جب خلافت راشدہ کا دور شروع ہو جاتا ہے تو ابو بکر صدیق تم لو، فاروق اعظم تم لو، عثمان غنی تم لو، دیا جا رہا ہے. انہیں کسی کو گورنر بنایا گیا، کسی کو عامل بنایا گیا، کسی کو نجران کی گورنری دی گئی، کسی کو بصرے کی گورنری دی جا رہی ہے. مگر میرے دوستو، جب اقتدار تک جانے میں صحابہ کرام
کرام کی قربانیوں کو اس کا صلہ بھی پیغمبر کی طرف سے مل رہا ہے، اس کے انعامات بھی مل رہے ہیں، دنیا بھی دے رہے ہیں، نبی آخرت بھی دے رہے ہیں. لیکن دوستو جب صرف مصیبت اٹھانے کی بات آتی ہے جس میں نہ کوئی امیر المومنین ہوگا، نہ کوئی اس میں عامل ہوگا، نہ اس میں کوئی گورنر ہوگا، نہ اس میں زندگی کی ضمانت ہوگی، نہ اس میں روٹی ہوگی، نہ اس میں پانی ہوگا، جب ایسے مرحلے میں انتخاب آتا ہے، کربلا کی تپتی ہوئی دھرتی پر جب پیغمبر کا انتخاب یہ نظر آتی ہے تو پھر وہ اس بار صحابہ زادوں کا انتخاب نہیں کرتے، اپنے گھر کی اولادوں کا انتخاب کرتے ہیں. حسن کی اولاد جائے گی، حسین کی اولاد جائے گی، فاطمہ کی اولاد جائے گی. میری چادر کی چادر تطہیر میں آیت تطہیر کی تفسیر بن جانے والوں کو کربلا کی دھرتی پر پیش کیا جائے گا تاکہ دنیا سمجھ جائے کہ میں نے اسلام کو اپنے گھرانے کو بچانے کے لیے نہیں چلایا ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کے لیے اپنے گھرانے کو کٹایا ہے، اپنے گھرانے کو کٹایا ہے. پیغمبر کی ولادت سے جو ہمیں نعمت ملی ہے وہ محرم کی بھی نعمت ہے جو اسلام کا پہلا سال ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم مسلمانوں کا پہلا سال کا پہلا مہینہ ہے. ہمارا جب نیو ایئر شروع ہوتا ہے اسلامی نیو ایئر تو محرم سے شروع ہوتا ہے اور جب ختم ہوتا ہے تو ذی الحجہ میں ختم ہوتا ہے. ہمارا سال ختم ہوتا ہے جیسے جنوری سے، پہلی جنوری سے سال شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر پہ ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا پہلی محرم سے سال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا اور 29 یا 30 ذی الحجہ کو جا کے ختم ہو جاتا ہے. ذی الحجہ میں رسول سے پہلے کی قربانی ہے اور محرم میں رسول کے بعد کی قربانی ہے. ہمارا مہینہ قربانی سے شروع ہوتا ہے. جب محرم آتا ہے تو حسین کی رہبری میں ہمیں رسول کے جلوے نظر آتے ہیں. میرے دوست نبی آیا تو پہلے والوں کو جب چمکایا، جب پہلے والوں کو چمکایا تو مینا کا میدان تجلیوں سے معلّہ ہو گیا. سبحان اللہ. جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کی کوشش کی تھی خدا کی رضا کے لیے، رسول سے پہلے کی قربانی ہے، رسول سے کے باپ دادا کی قربانی ہے. اس سے مینا عرفات کا میدان عبادت گاہ بن گیا، عبادت گاہ بنا دیا. اور پھر رسول جب میلاد فرماتے ہیں، ولادت ہوتی ہے تو گھر کے اندر ایسے نمونے دیتے ہیں، ہمیں ایسے نمونے دیتے ہیں جو ایک ریگستان جیسے کربلا کو معلّہ بنا دیتی ہیں. اسماعیل کا بلیدان اسے عبادت گاہ بنا رہا ہے اور حسین کا بلیدان اسے زیارت گاہ بنا رہی ہے، عقیدت گاہ بنا رہی ہے. اور دونوں کے درمیان نبی کا مقدس وجود ہے جو ابراہیم کو نور بن کے کبھی ابراہیم کو بچایا اور کبھی یہی نور اپنے نواسوں کو بچا رہا ہے. آج پوری امت کو بچا رہا ہے، ہمیں تمہیں بچا رہا ہے. اس گوروں کے ماحول میں نبی کی ولادت کو یاد کرنا یہ نبی کے بچانے کی ادا ہے. تیرے سینے میں میلاد کی دھڑکن یہ نبی کے بچانے کی ادا ہے. تیری اس ٹھنڈے ماحول میں شراب، عیاشی، آوارگی، بے پردگی کے اس ماحول میں پیغمبر کی محبت کا دریا تیرے سینے میں موجزن ہے. یہ نبی کی یاد ہے، یہ نبی کی ادا ہے. وہ تجھے بچا رہے ہیں، بس بچانے والا دل بنا لے تاکہ جب پیغمبر کے ہاتھ میں تیرا دل جائے تو وہ ان کا ہاتھ شرمندہ نہ ہو. جب نبی کے ہاتھوں میں ہمارا دل ہو تو نبی کا ہاتھ شرمندہ نہ ہو. میرے دوستو، وہ نور جو ولیوں کو، جو نبیوں کو، جو پاک پشتوں کو، پاک رحموں کو، ارحام طیبہ کو، پشتہائے مبارکہ کو منور کر رہا تھا، یہ 12 ربیع الاول میں رب کی دین ہے کہ آج ہمیں منور کرنے آ گیا. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.